Sir, welcome to our show. وعلیکم السلام. It's a pleasure کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو جی. سب سے پہلے I would want کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے آپ کی پروفیشنل جرنی نے آغاز لیا. How did it all start for you? میری پروفیشنل لائف تو ویسے 96 میں شروع ہو گئی تھی. چونکہ جب میں بی کام میں تھا, گریجویشن کر رہا تھا, تو تب میں پارٹ ٹائم اپنی انڈسٹری کو اور اپنے آفس کو بھی دیکھتا تھا, کیونکہ وہ مختصر سا ایک سیمسٹر تھا اور باقی 7 دن میرے پاس ہوتا تھا. تو بزنس تو میں نے وہاں تب سے شروع کر لیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک مزے کی بات ہے کہ اس وقت مجھے R&D کا بہت شوق تھا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. اور پی ٹی وی کے پروگرام ہوا کرتے تھے اس پر مارننگ شوز. اچھا. تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی وہاں پروڈیوسرس کے ساتھ اس کی نظر پڑ گئی میرے پہ کسی فنکشن میں, کسی سیمینار پہ, کہ میں جب بات کر رہا تھا, تو وہ پھر وہ بھی ایک الگ ایکسپیرینس تھا میرا, جو کہ میں نے 98 سے شروع کیا. کیا آپ نے؟ وہ صبح مارننگ شوز ہوا کرتے تھے اکانومی کے اوپر, اور بزنس کے اوپر, انٹرپرینورشپ کے اوپر, اور سوشل لائف کے اوپر. تو وہ اکثر میں وہ کیا کرتا تھا. تو وہ زندگی کا ایک بڑا زبردست قسم کا وقت تھا, وہ لائف ہوا کرتے تھے. اور میں خود ابھی تک میچیور نہیں تھا اپنے کانسیپٹ کے اندر اور اپنے, تو وہ بھی ایک سفر کا حصہ رہا میرا, کہ لائف جو تھا وہ گفتگو کرنا. اور اس کے علاوہ پھر 99 میں میں نے باقاعدہ شادی کے بعد مکمل طور پہ پھر اپنے گروپ کا چارج سنبھال لیا ایز اے ڈائریکٹر. اچھا, گیون دیٹ ماڈل اسٹیل اسپیسیفکلی جو ہے وہ اٹس بین ان دا بزنس فار مور دین 50 ایئرس. جی جی. تو اس کا اسپیسیفکلی جو کہہ لیں انیشیشن ہے, جو اسٹارٹ ہے, وہ کیسے ہوا, کہاں سے ہوا, اس کی جرنی تھوڑی سی بتائیں. بٹالہ سے مائگریٹ ہوئے اور گجرانوالہ میں سیٹل ہوئے, اور 69 میں میرے والد صاحب اپنے والد صاحب سے کچھ چند 15,000 روپے لے کر لاہور میں شفٹ ہوئے. صحیح. اور لاہور میں پھر انہیں اسٹیل کی ٹریڈنگ سے کام شروع کیا. اچھا. اور 81 میں پھر ہم نے برانڈ لانچ کیا مولڈ اسٹیل کا, اور مینوفیکچرنگ میں آئے. اور اس کے بعد الحمدللہ ایک کام جو 81 میں ہم نے کیا, جو والد صاحب نے کیا, شاید وہ کام ایسا تھا کہ وہ انشاءاللہ میں بھی کر رہا ہوں, کہ ہم نے رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل اس وقت بنیاد رکھی. زبردست. اور جب اس کی بنیاد رکھی, اس کے بعد پھر اللہ نے ہمیں بلند درجہ کر دیا. کیا آپ کا ہمیشہ سے ذہن بنا ہوا تھا دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو جوائن دس, یا آپ کو خود بھی ایک انٹرسٹ فیل ہوتا تھا, یا آپ کو لگتا تھا کہ جب میں اس کو جوائن کروں گا تو آئی تھنک آئی کین ہیو another sort of impact؟ یہ بڑی مزیدار کہانی اور بڑی مزیدار بات ہے کہ مجھے تو چاند پہ جانے کا شوق تھا, یعنی کہ اسپیس سائنس. اچھا. جو مجھے اسپیس سائنسز کا شوق تھا, اور اس طریقے سے جب میں ایف سی کالج میں تھا, وہاں پری انجینئرنگ کر رہا تھا, جو اسکول میں تھا تب بھی میں میٹرک سائنس میں تھا, تو ہم بلکہ پروجیکٹس یو ٹی میں لے کے جایا کرتے تھے, اور اس میں پھر ہم کمپٹیشن میں حصہ لیا کرتے تھے. بس ایف ایس سی میں نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم کچھ رجحان گیا کامرس کی طرف. اور کامرس کی طرف جب دھیان کیا تو اس میں مجھے پیشن, اس کے اندر جو مجھے ان بلٹ شاید ڈی این اے میں کچھ چیز ایسی تھی کہ مجھے اس میں مزہ آنا شروع ہو گیا, اسٹیٹس میں اور میتھ میں اور اکنامکس میں. اور پھر R&D کا شوق تھا, تو رجحان جو ہے نا میرا, وہ اللہ کی طرف سے شاید اللہ نے چنا تھا کہ مجھے, میں کچھ ایسے راستے پہ چن جو کہ اس کو پسند ہے. مے بی اور آپ کے فادر کی کوئی دعا قبول ہو گئی, ووڈ وانٹ کہ میرے بچے انٹرسٹ لیں بزنس, بیکاز یوزلی پیرنٹس کی خواہش ہوتی ضرور ہے, چاہے وہ امپوز کریں نہ کریں, خواہش ہوتی ہے کہ چلیں جو ہم کریں اسی کو کنٹینیو کیا جائے. تو اسپیس سائنسز سے پھر میں بزنس اسٹڈیز میں آ گیا, اور بزنس اسٹڈیز کے بعد پھر مجھے بڑے اچھے استاد ملے, فلپ اسلال صاحب, اس کے بعد جوید شیخ صاحب, جو کہ پاکستان میں MBA کے فاؤنڈر ڈائریکٹرس تھے کراچی میں, IBA میں, اور اس میں. تو انہوں نے میرے اندر جو انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ کر دیا کہ جو بزنس ہے, جو انڈسٹری ہے, جو انٹرپرینورشپ ہے, اس سے ہم معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو وہ اس سے ایک ایسا شوق پیدا ہوا, پھر ریسرچ کا, ریڈنگ کا, بکس کا, پھر ٹریولنگ کا, کہ وہ بنیاد میری پڑ گئی بزنس میں آنے کی. صحیح. آپ کے جوائن کرنے کے بعد کیا ویلیو ایڈ ہوئی ہے اوور آل؟ Obviously you've told us that the capacity has increased by multi-folds, but overall what did you bring to the table جو پہلے let's say missing تھا؟ یہ پورا اوول پاکستان میں مسنگ ہے, اور ابھی بھی مسنگ ہے, کہ کنزیومر اورینٹیشن, کسٹمر کی سیٹسفیکشن, اور آفٹر سیل سروس. کہ جو مال بک گیا, وہ جب تک استعمال نہیں رہتا وہ تب تک ہمارا رہے گا, ہم اس کے ذمہ دار رہیں گے. تو یہ کانسیپٹ ہم نے اسٹیل انڈسٹری میں دیا, اور ویسے یہ انڈسٹریل پروڈکٹ تھی, تو ہم نے اس کو برانڈنگ میں لا کر اس کو کنزیومر پروڈکٹ بنا دیا. تو یہ ایک کمال کی بات ہوئی, اللہ نے ہم سے وہ اتنی وزڈم دے دی, ہمیں اتنا حوصلہ دے دیا, اور اتنے اچھے آئیڈیاز دے دیے کہ ہم اسٹیل کے اندر
برانڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے. وہ برانڈ جو تھا نا اب وہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اسٹیل بارز از دا شو اسٹاپر فار یور بزنس, بٹ اور کیا کیا پروڈکٹس ہیں جو انڈر دا امبریلا آتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک انجینئرنگ کمپنی کہ ہم اسٹیل ملس بنا کے بیچتے ہیں, ان کے کمپوننٹس بنا کے بیچتے ہیں, مختلف انجینئرنگ پروڈکٹس بنا کے بیچتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس MKY دی لائف اسٹائل ایک ہم نے کمپنی شروع کی ہے. اس کے اندر ہم انٹیریئر ڈیکور, آؤٹ ڈور, اس کے علاوہ فیشن, مین فیشن, وومن فیشن, اس کے بعد ہم پیٹیسری میں آ رہے ہیں اور اس میں چاکلیٹس میں آ رہے ہیں, لوکل مینوفیکچرنگ. تو یہ ہم نے MKY دی لائف اسٹائل کے ایک پورے پلیٹ فارم میں پورا لائف اسٹائل زندگی کا جو ہے وہ برانڈ ایک لانچ کیا. اس کے بعد ہمارا ہاسپٹل ویلفیئر کا اپنا ہاسپٹل ہے 50 بیڈڈ, تو وہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی ہمیں اچھا ایکسپیرینس ہے. When we talk about model steel, it is known to develop earthquake resistant steel bars. That is one thing. اور جو دوسری significant چیز ہے وہ ہے with green technology. Now both these things are very monumental. تو ایک تو میں اس پہ اس تھاٹ پروسیس پہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا الیبوریٹ کریں, اور گرین ٹیکنالوجی کا تھاٹ پروسیس کیسے آیا, کہاں سے اس کی شروعات ہوئی, وہ بھی ہمیں بتائیں. مجھے ویسے بحیثیت انسان نیچر سے بڑا پیار ہے, اور ماؤنٹینرنگ اور ہائکنگ اور جو قدرت کو محفوظ رکھنا, اور میرے گھر والوں کو بھی اس کا بڑا شوق ہے. تو ہم نے سوچا کہ اسٹیل انڈسٹری بڑا کروڈ انڈسٹری ہے, اس کے اندر کاربن ایمیشن بہت زیادہ ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی انڈسٹری کو گرین ٹیکنالوجی پہ لے کے جائیں. اور پیسے کمانا بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن پیسے کمانے کے ساتھ جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے ماحول کی, اسے کم سے کم رکھنا, رسپانسبل ہونا, ذمہ دار ہونا, وہ بہت ضروری ہے. تو یہ آئیڈیا ہمیں وہاں سے آیا. تو پھر ہم نے جتنے بھی کاربن ایمیشن ہے اسے کم سے کم کرنے کی کوشش کی, اور جو ویسٹیج جو پانی واٹر ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ہم اس ماحول کو بہتر بنانے والے ہیں, نہ کہ بگاڑنے والے. اور اس کے علاوہ جو ارتھ کوئک ریزسٹنس ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ دن بہ دن ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, اور ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے, انوویشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, بینچ مارکنگ کرنی پڑتی ہے. جو برانڈ بینچ مارک بنانے میں کامیاب ہو جائے اور ادرس ٹو فالو کرے, تو وہی بزنس جو ہے, وہی انٹرپرینور کامیاب ہے. When you started your journey with your own business, the steel industry and all of that, تو کیا کیا چیلنجز ہیں جو فیس کیے؟ جب میں اسٹیل انڈسٹری میں آیا, اور یہ 2000 کی تقریباً بات ہے, تو ہماری پوری اسٹیل انڈسٹری کے اندر جو کسٹمر سیٹسفیکشن کے اوپر کوئی کام نہیں تھا. اور سچ بولنے پہ اور پروڈکٹ کا نالج کسٹمر کو بتانے پہ یہ اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ کسٹمر کی ہاسپٹیلٹی تو بالکل ہی گناہ سمجھی جاتی تھی کہ بھئی کوئی اگر گاہک آپ کے پاس آ گیا تو اس کو پانی پوچھنا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ بات چیت کرنی, اس کی ضرورت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ چیزیں جو ہمارے لیے چیلنج تھی, کیونکہ ہم روایت سے ہٹ کے کام کر رہے تھے, given the field that the industry that you were in, کیونکہ یہ بڑی ہارڈ کور انڈسٹری ہے, اور ہارڈ کور انڈسٹری کے اندر ڈرائی بھی ہے. تو ہم نے اس کو کلرفل کیا, ہم نے دبا کر لوگوں کو انفارمیشن دی, ہم نے دبا کر لوگوں کو انوویشن کے بارے میں بتایا, اور لوگوں کو بتایا کہ ہم ہیں یہاں موجود, آپ نے فکر نہیں کرنی. آپ نے اگر اسٹیل خریدا ہے تو ہم اسٹیل کے استعمال تک آپ کے ساتھ ہیں, اور اس کی کوالٹی کی گارنٹی یہ تھی. اس وقت گارنٹی کا کوئی رجحان نہیں تھا, تو ہم نے وارنٹی اور گارنٹی کو جو کنزیومر مارکیٹ کے اندر رجحان کو پیدا کیا. اور پھر جھوٹ بولنا جو تھا اس سے قطع نظر سچ بولنا, اور بتانا کہ اس کی خاصیت کیا ہے اسٹیل کی, اور کیا خاصیت نہیں ہے. تو یہ چیلنجز سے شروع میں, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے کہ یہ سارے چیلنجز سہل ہو گئے, اور ہم ایک نیشنل برانڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے. ماڈل اسٹیل از ون آف دا ٹاپ پلیئرز ان دا انڈسٹری. تو اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے ایک تو ڈیفینیٹلی جو آپ نے کنزیومر اویئرنیس اور ایک سافٹ امیج ایک ایسوسیٹ کیا ہے, اس کے علاوہ اگر ہم کہیں USP کیا ہے, وہ آپ کے اوپینین میں کیا ہے ماڈل اسٹیل کی؟ یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے انٹرنل فیکٹر, وہ ہے سنسیئرٹی. ہم سنسیئر سب سے پہلے خود سے, صحیح, پھر اپنے امپلائیز کے ساتھ, پھر اپنی پروڈکٹس کے ساتھ, پھر اپنی مشینری کے ساتھ, اپنے سسٹم کے ساتھ. دوسرا جو ہے وہ ہے ٹروتھ, سچ, صحیح, کہ ہم نے خود سے سچ بولنا ہے, کسٹمر سچ بولنا ہے, اپنے امپلائیز کے ساتھ سچ بولنا ہے. اور پھر ہے ہیریٹیج, نارمز اینڈ ویلیوز. ہم جو بھی ہیں ہر لحاظ سے ہم نے اپنے نارمز اینڈ ویلیوز کا, ہیریٹیج کا اپنے خیال رکھنا ہے. تو یہ تو ہمارا انٹرنل سسٹم تھا یہ. لیکن جو ہم نے کسٹمر کو جو پوائنٹ آف سیل تھا وہ ہم ہر سال بدل دیتے تھے. کبھی ہم نے اس کو رکھا اپنی ایج فیکٹر کے اوپر کہ ہم کتنا پرانا گروپ ہیں, پھر کبھی ہم نے اس کو انوویشن کے اوپر رکھا کہ ہم انوویٹیو ہیں, پھر کبھی ہم نے اپنی ٹیگ لائن کو رکھا کہ ہم آپ کے ہر پرابلم کا سلوشن دیں گے. چھوٹا گھر ہے تو اس کا بھی اسٹیل بنا کے آپ کو دیں گے, اگر آپ کی ہیوی بلڈنگ ہے تو اس کے لیے
लिए हम हैवी ड्यूटी स्टील बना के देंगे, डैम्स के लिए सॉल्यूशंस देंगे। और सबसे जो बड़ी टैग लाइन है कि हम हर घर में हर जगह पे किसी न किसी की सूरत में मौजूद है। अच्छा। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट रेंज इतनी बड़ी है कि हमारा स्टील गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, हमारा स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल होता है। आई वांटेड यू टू इलैबोरेट ऑन दैट कि आमतौर पे जब हम स्टील वार्स की बात करते हैं तो सरिया जो वर्ड है वो जहन में आता है, और मेरे जहन में बस बिल्डिंग्स और घर आते हैं, या जेनेरिक एक जो बात है। तो व्हाई डोंट यू टेल अस कि इसमें भी कितनी कैटेगरीज हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, किन किन इंडस्ट्रीज में वो यूज हो रहे हैं? स्टील जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जितने भी एग्रीकल्चर अप्लायंसेस हैं, जो कि मशीनरी है, जो कि फार्मिंग के इस्तेमाल होती है, वहाँ स्टील इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फैन इंडस्ट्री में जो मैंने आपको पहले बताया, इसके अलावा फैब्रिकेशन, जितनी भी घरों में खिड़कियाँ, दरवाजे और उसके जो सीमेंट प्लांट्स हैं, फिर शुगर मिल्स हैं, वहाँ से स्टील इस्तेमाल होता है। एयरपोर्ट की फेंसिंग, पाकिस्तान की जो फेंसिंग है जो कि दोनों बॉर्डर्स भी हुई, वहाँ स्टील इस्तेमाल होता है। तो हाँ, एक मज़े की बात है, जो गंदम हम खाते हैं, जो आटा खाते हैं, उसमें जो खास थ्रेशर है, जो थ्रेशर्स को काटने में काम है, उसका स्टील भी हम बनाते हैं। तो अगर किसी न किसी तरीके से लोग हमारे मोल्ड के साथ जुड़े हैं, चाहे वो घर हो या जो हम खा रहे हैं, जो हम हवा ले रहे हैं, तो हर लिहाज से हमारी प्रोडक्ट रेंज पाकिस्तान सबसे बड़ी है। That's amazing. यही वजह है कि यही हमारे सस्टेनेबिलिटी के एक बेहतरीन मॉडल है, जो कि लोगों को समझ नहीं आता कि हम सस्टेनेबल कैसे हैं। How do you manage let's say a consistency in your product, in your quality, in your service, standardization को कैसे मेंटेन करते हैं? वो जो मैंने आपको 3 पिलर्स बताए, अच्छा, सिंसियरिटी और ट्रूथफुल अप्रोच और इनोवेशन। एनी सच मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट जो मॉडल स्टील जिससे एसोसिएटेड हो और जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो ऐसे कोई मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट? वैसे तो हमारा ब्रांड बड़ा खैर वाला है। पाकिस्तान में जितने हॉस्पिटल्स बने, मेजर हॉस्पिटल्स में स्टील हमारा इस्तेमाल हुआ है। जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है माशाल्लाह, उसमें मेजर यूनिवर्सिटीज़ में स्टील हमारा इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान की जो फेंसिंग हुई है, जो अफगानिस्तान साइड पे, इंडिया की साइड पे, वहाँ हमारा एंगल बार इस्तेमाल हुआ है। जो एयरपोर्ट से उनकी फेंसिंग हुई है, वहाँ हमारा एंगल इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए प्रोडक्ट तो मॉन्यूमेंटल नहीं होती, इंसान का किरदार, उसकी एफर्ट्स, उसका प्रोसेस और उसकी जो लगन है वो मॉन्यूमेंटल होती है। तो हम लगन से काम करते हैं और लोगों में अखलाक और लोगों में क्वालिटी। बट लेट्स टू कीप इट लिटिल कैजुअल, हो सकता है वो पहला ऐसा प्रोजेक्ट कौन सा था जब आपको मिला तो आपने सोचा यार दिस इज इट, आई फील दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग? जो 2004 में जो पाकिस्तान में पूरा जो ये जो मोबिलिंक और पाकटेल ने जो टावर्स बनाए थे, उसमें से हमारा पाकिस्तान मोल्ड स्टील की ही अप्रूवल थी। अच्छा, वो बनाते ही हम थे, वो स्टील एक खास किस्म का स्टील था। तो इस वक्त जितने भी टावर्स बने हुए, इसके 80% टावर्स हमारे स्टील से बने हुए। तो ये एक मॉन्यूमेंट था जो बड़ी हैरानकुन बात थी, और काफ़ी अरसे तक लोग वो कम्पीट नहीं कर सके हमारी क्वालिटी के साथ। How do you take competition and then how do you deal with it? कंपटीशन को कभी हमने अपने सर पे सवारी नहीं किया, और हमने कभी कंपटीशन को फॉलो नहीं किया। सही। हमारी कोशिश होती है कि हम बेंचमार्किंग खुद बनाएं, हम ब्रांडिंग के अंदर इनोवेशन लाएं, हम क्वालिटी के अंदर इनोवेशन लाएं, और दूसरों के लिए जगह छोड़ें कि वो हमें फॉलो करें। इसलिए एज सच कंपटीशन को हमने कभी महसूस नहीं किया, बल्कि हम इंडस्ट्री को चाहते हैं कि वो क्वालिटी में और उसके टेक्नोलॉजी में हम पल्ला हो। तो हम बल्कि अपने R&D मार्केट में नॉलेज के साथ सबके लिए आम कर देते हैं। तो जब इल्म और क्वालिटी और आप आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब आम कर देते हैं ना, तो फिर कंपटीशन से आप ऊपर आ जाते हैं, above and beyond, फिर आप इंस्टीट्यूशन का दर्जा हासिल कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांड, हमारा जो ग्रुप है वो इंस्टीट्यूशन बने। कोविड में बिजनेसेस ने बहुत अफेक्ट लिया, डिजिटल बिजनेसेस रियली ग्रू जिनका ई कॉमर्स से रिलेटेड काम था, लेकिन आपके बिजनेस को किस तरह से उसने इम्पैक्ट किया और उस टफ फेज को कैसे आपने सरपास किया? उसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी को बदला। सही। उस मुश्किल फेज़ में हम अपने कस्टमर्स के साथ रहे। हमने मार्केट्स को, हमने अपने डीलर्स को डिसइंफेक्ट किया। हमने उनको खुद अपने ओन पे डिसइंफेक्ट किया। वेलकम बैक टू आवर शो। कितना इम्पॉर्टेंट है R&D in this industry for it to progress, for you to be successful and for you to develop a great product for the client? कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है और कितना एक्टिवली आप लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? वैसे तो कैरेक्टर बिल्डिंग हो, सोशल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, गौर व फिक्र और तहकीक, ये ज़िंदगी के एक ख़ास हिस्सा है। बिल्कुल। और गौर व फिक्र और तहकीक के बगैर ज़िंदगी चलती भी नहीं आगे। बिल्कुल। तो ये तो हमारे बिल्ट इन है, DNA के अंदर है। तो और ख़ास तौर पे फिर हाई टेक प्रोडक्ट के अंदर
R&D کرنے سے آپ کے پاس وہ انوویشنز آ جاتی ہیں کہ دوسرے کو فالو کرنے کے لیے, دوسروں کو اس تک پہنچنے کے لیے کئی سال لگتے ہیں. اس سے تحقیق اور R&D جو ہمارے گروپ کا ایک خاص جو ہے وہ بیک بون ہے بزنس کی. ایسے کسی فیز میں جب آپ کو لگے کہ چیزیں آپ کے مطابق نہیں جا رہی ہیں تو اس فیز میں اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھتے ہیں؟ کامیابی جو ہے اس کے لیے خوش ہونا ضروری ہے. کامیابی کے بعد آپ خوش نہیں ہوتے, لیکن کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے خوش رہنا ضروری ہے. اور فیلیئرز جو ہیں اگر ہم ان کو اپنا بوجھ بنا کے چلیں گے تو یہ ہمیں لے ڈوبیں گے. اگر ہم اسے سیڑھی بنا کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ فیلیئرز ہماری کامیابی کا راز بن جائیں گے. تو فیلیئرز کے اندر سب سے پہلا جو ہے وہ ہے فیتھ, کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ خیر کرے گا. بالکل. اور اس کے بعد ایفرٹس, اپنے تمام علم کو, اپنے ہنر کو, اپنی تعلیم کو, اپنے والدین کی دعاؤں کو, اپنے دوستوں یاروں کی کنسلٹیشن کو, اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت. تو جب آپ سب کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان شاء اللہ وقت اگر ایسا ہے تو وہ گزر جاتا ہے. صرف صبر کی اور ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. کووڈ میں بزنسز نے بہت افیکٹ لیا. ڈیجیٹل بزنسز ریئلی گرو جن کا ای کامرس سے ریلیٹڈ کام تھا, لیکن آپ کے بزنس کو کس طرح سے اس نے امپیکٹ کیا اور اس ٹف فیز کو کیسے آپ نے سر پاس کیا؟ اس کے اندر ہم نے ٹیکنالوجی کو بدلا. صحیح. اس مشکل فیز میں ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ رہے. ہم نے مارکیٹس کو, ہم نے اپنے ڈیلرز کو ڈس انفیکٹ کیا. ہم نے ان کو خود اپنے اون پہ ڈس انفیکٹ کیا, اور پھر ہم نے اپنی ٹیم کو انگیج رکھا R&D کے اندر, کوالٹی امپرومنٹ کے اندر, اور ٹیکنالوجی کے شفٹ کے اندر. اور اللہ کا فضل ہوا کہ وہ کس نہ کس طریقے سے وہ اللہ نے مدد کی, اور وہ فیز بھی ہمارا ایک انوویشن بعد میں جب ہم ہرے بھرے ہو گئے, اور ساتھ میں جب اب مارکیٹ میں دوبارہ ہم نے پوری آب و تاب کے ساتھ, پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر مارکیٹ میں مینوفیکچرنگ کے ساتھ آئے. یو ہیو اچیوڈ سو مچ, اور آپ اپنے بزنس کو ملٹی فولڈ آپ نے اس کو گرو کیا, کیپیسٹی وائز, پروڈکٹس وائز. تو کبھی یہ تھاٹ پروسیس آتا ہے کہ او آئی ہیو ڈن سو مچ؟ جب مقصد اوقات سے بڑا ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایکسٹرا لگتا نہیں. آئی تھنک وہ ٹو اسٹرائیو ٹو گیٹ فار فردر گروتھ وہ بھی بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر. کیا انوالومنٹ ہوتی ہے آپ کی مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں؟ آپ کتنے انوالوڈ ہوتے ہیں, کتنے آئیڈیاز آپ کے ہوتے ہیں, یار اس سال مجھے یہ کرنا ہے یا اس سال مجھے یہ کرنا ہے, یا دیر از اے ٹیم ہو ڈز؟ یہ ٹیم ہے پوری, بلکہ ہماری اپنی ایڈورٹائزنگ کریٹو ایجنسی ہے میک کے نام سے, ماڈل ایڈورٹائزنگ کمپنی. اس کے علاوہ ہم ہر نئے مارکیٹ میں آنے والے لوگ کو ضرور آزماتے ہیں. صحیح. کیونکہ ہم آزمائے ہوئے کو آزماتے نہیں. تو جو نئے لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آتے ہیں, جو ینگ بلڈ جو ایجنسی بناتے ہیں اپنی کریٹو ایجنسی, تو ہم ان کو ضرور استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنے برانڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یہ ہماری کامیابی کا راز ہے, کیونکہ وہ جب جو ہی آتے ہیں وہ ابھی مارکیٹ میں نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, اس سے پہلے کسی اور کے پاس جائے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ان کے آئیڈیاز میں. اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ایک سنسیئرٹی کا ٹچ بہت ہوتا ہے, وہ سنسیئر رہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر ہمارے پاس بہت سے ایسے کریٹو ایجنسیز ہیں جو کہ 20 سال سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں, اور ہم اپنے آپ کو اسٹیگننٹ نہیں کرتے, ہر کسی سے مشورہ کرتے ہیں, اور پھر اپنی غلطیوں کو شیئر کرتے ہیں. صحیح. برانڈنگ کے اندر وہ پوچھتے ہیں کہ یار اس کو کیسے صحیح کرنا ہے. تو اب کسی بھی جگہ پہ فخر و کبر و تکبر سے اجتناب کرتے ہیں برانڈنگ کے اندر بھی, تاکہ ہمیں آئیڈیاز آتے رہیں, ورنہ تو انسان کی گروتھ رک جائے. اور مزے کی بات ہے کہ ہمیں آئیڈیاز مجھے اپنے بھانجے سے بھی ملتے ہیں جو کہ 4 سال کا ہے. تو آبزرویشن کی بات ہے نا کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں اچھا یہ کیسے کرو گے, یہ کیسے کرو گے, تو انسپریشن ہوتی ہے. تو آئیڈیاز ہمیشہ انسپریشن سے جو ہے نا مارز وجود میں آتے ہیں, یا پھر خوف سے, یا پھر امید سے, اور یا پھر کسی فیلئر سے. تو ہم کوئی بھی کونا کھدرا, کوئی بھی کسی قسم کا انسان, کوئی بھی کسی قسم انسٹیٹیوشن, کسی قسم کی بھی انوائرمنٹ چھوڑتے نہیں ہیں کہ جہاں سے ہمیں آئیڈیا نہ ملے اور ہم آئیڈیا اڈاپٹ نہ کریں. تو یہ ایز اے ٹیم ورک ہے. اور ہاں یہ ہے کہ میں موڈریٹ کرتا ہوں, میں اس آئیڈیا کو چینلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ کی ایک کمیونیکیشن فار ایگزامپل ٹی وی پہ جانی ہے یا بل بورڈ پہ جانی ہے, دیٹ از ریپرزینٹنگ یور برانڈ. تو آئی ایم شیور کہ وہ فائنل اپروولز یا جو آپ ان لائن رہتے ہوں گے کہ کیا تھیم جو ہے وہ چلانی ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ آئیڈیا گراس روٹ سے آئے, اور میں اس کو چینلائز کروں, میں اس کو میک اوور کروں اور ڈائریکشن دے دوں. تو اس لیے آئیڈیا سارے ہمارے جو ٹیم ورک کے ذریعے سے ہوتے ہیں. مارکیٹنگ میں جو فردر ایولیوشن ہم نے دیکھا ہے وہ ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا. جی.
उसकी क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं, स्पेशली जो आपकी स्टील इंडस्ट्री है, और आप लोग कितना एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इन सोशल मीडिया? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे फेसबुक पेज के जो लाइक्स हैं, ये जो हमारे फैंस हैं जो वो 1.1 मिलियन है। दैट्स ग्रेट। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में किसी भी स्टील इंडस्ट्री या स्टील ग्रुप के इतने ज़्यादा नहीं है। कोई लाख हैं, कोई 50,000 हैं, 60,000। तो हमने इतनी वर्किंग की, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट हमने स्टील इंडस्ट्री में तब लॉन्च की थी जब किसी को इसके बारे में अदराक ही नहीं था। इसके अलावा फिर हमने नया काम जो किया वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग। हम व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेजिंग अपने डीलर्स को और अपने कस्टमर्स को देते हैं। और जो सबसे बड़ा काम है, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करते हम, डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं करते। हम इनडायरेक्ट मैसेजिंग करते हैं। इनडायरेक्ट मैसेजिंग में हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के ऊपर मैसेज कर देते हैं। हम एक खातून की इज्जत कितनी मुआशरे में कायम व दायम रखनी है, हम उस पर मैसेजिंग कर देते हैं, हालांकि इसका स्ट्रीट से कोई ताल्लुक नहीं है। But I get what you're saying. I have a background of advertising, so I truly get what you're saying. तो हम रियल इमोशंस ऑफ द सोसाइटी और रियल फीलिंग्स ऑफ द सोसाइटी और द स्टोरीज ऑफ द सोसाइटी, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। कीप द इमोशनल अपील, इमोशन के साथ सच, इमोशंस के साथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इमोशंस के साथ ट्रू रिलेशनशिप्स। बिकॉज़ ये आपकी बात सही है कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक कम्युनिकेशन मेरे सामने आए जो स्टील बेच रहा है, जी जी, बट ऑन द अदर हैंड अगर एक इमोशनल फैक्टर से या एक एग्जैक्टली जैसे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स या रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, तो शायद वो पढ़ने में इंसान ज्यादा इंटरेस्टेड होगा और उसके जहन में रह जाएगा मॉडल स्टील ने। हमारी कोशिश होती है कि हमारा मैसेज भी बामकसद हो, हमारा हर अमल, हर अल्फाज बामकसद हो, क्योंकि अगर हम गुनाह के सूरतकार बनेंगे तो उसका गुनाह भी हमें आएगा। और अगर हम माशरे में जोड़ने का, मोहब्बत का, प्यार का और इन्वायरमेंट, जो कुदरत के साथ, नेचर के साथ प्यार, कि भाई ये कुदरत है तो हम हैं, ये एनवायरनमेंट अगर क्लीन है तो हम हर लिहाज से फितरत के ऊपर ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं और फितरत के ऊपर मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, नेचुरल मार्केट जिसे हम कह सकते हैं। तो यह मुश्किल काम, इसके लिए अच्छा खासा इनोवेटिव और क्रिएटिव होना तो हम नेचुरल मार्केटिंग करते हैं। सही, दैट्स ग्रेट। अच्छा, गिवन दैट यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्या पोटेंशियल आप देखते हैं, मतलब क्या करंट कैपेसिटी देखते हैं और क्या फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं, अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज एंड आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। स्टील इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर स्टील इंडस्ट्री किसी मुल्क की बैकबोन होती है, और पाकिस्तान में बहाल किसी न किसी तरीके से ये एक्सपोर्टेबल नहीं हो सकी। अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट हुई, लेकिन अब आज अफगानिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, तो इसलिए एक्सपोर्टेबल नहीं है। लेकिन इसमें स्पेशल स्टील, इवन के जो स्पेस साइंसिस में, स्पेस गैजेट्स में जो स्टील इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तान बनाना शुरू कर दे। हाई एंड जो इम्यूनेशन में स्टील इस्तेमाल होता है वो बनाना शुरू कर दे। इसके अलावा जो ये जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसका स्टील पाकिस्तान बनाना शुरू कर दे। इसके अलावा जो हाई एंड मशीनरी है उसका स्टील पाकिस्तान बनाना शुरू कर दे, तो हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी इम्पोर्ट से जान छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसके लिए हमें R&D की ज़रूरत है। अगेन इसमें हमें जो है ना लगन की ज़रूरत है, इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में तहकीक, गौर व फिक्र और ये जो R&D के अदारे हैं, और इसके अलावा हमारे अंदर खुद भी एहसास नहीं है R&D करने का, सिर्फ पैसे कमाने का एहसास होता है, थॉट प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए रिसर्च पे जितना हम फोकस रहेंगे, जितनी हम हाई एंड और वैल्यूडेड स्टील प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसका उतना ही हम एक्सपोर्टेबल उसे कर सकेंगे। ट्रेडिशनल है ये आइटम सरिया बनाना, कन्वेंशनल थिंग है ना, तो आप उसको हाई एंड करें, इनोवेट करें, तो वो स्टील की पाकिस्तान में अच्छी खासी गुंजाइश है, हाई टेक है, और पूरी दुनिया में इसका बड़ा पोटेंशियल है। तो इसलिए वो स्टील इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगा, तो पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर जो। और इस एस्पेक्ट में आपका क्या ख्याल है कि क्या रोल गवर्नमेंट मजीद प्ले कर सकती है, या क्या मेजर्स उनको लेने चाहिए ताकि ये चीज़ें फैसिलिटेट हों और इवेंचुअली हम एक्सपोर्टेबल्स की तरफ आएँ? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया, मॉल्ड स्टील एकेडमी कोलैबोरेशन सोसाइटी, हमने UET के साथ, हमने NCA के साथ, हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, हमने गिलगित यूनिवर्सिटी, कुराकोरम यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइंस की, और वहाँ हमने उनके साथ रिसर्च, जॉइंट रिसर्चेस की। अच्छा, आप जब जॉइंट रिसर्च करते हैं, स्टूडेंट को और टीचर को जब आप फ़ख्र और प्राइड देते हैं, ऑनर देते हैं, जब उसको इज्जत देते हैं, बिल्कुल, तो वो आपके लिए आगे बढ़ चढ़ कर रिसर्च करता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने अपना ब्रांड इसी के एस्टैब्लिश किया, और फिर उसके बाद इन हाउस बट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे PCSAR है, PSQCA है, UET है,
اور جو پاکستان میں بڑے برانڈس ہیں اور گورنمنٹ کی جو منسٹری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، یہ جب ٹریکا کر لے گی نا، وہ ٹریکا کرنے کے بعد یہ جوائنٹ پروجیکٹس کرے گی اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرے گی، تو انشاءاللہ وہی جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر کے جب انڈسٹری کے پاس آئے گی مینوفیکچرنگ کے لیے، تو لامحالہ پھر پاکستان کی انڈسٹری جو ہے نا ہائی ٹیک انڈسٹری ہوگی. صحیح. آپ کا ایک ورکنگ ڈے کیسے شروع ہوتا ہے، کیسے کہہ لیں گزرتا ہے، اور آپ کا لیڈرشپ سٹائل کیسا ہے؟ ورکنگ تو میں اس بار نماز سے شروع ہوتی الحمدللہ. اس کے بعد صبح ماں کو ملتا ہوں اور اس کو مل کے جاتا ہوں، کیونکہ بعد و بامراد، اور جس نے والدین کا احترام نہیں کیا اور جس نے والدین کو صبح مسکرا کے نہیں دیکھا، جس نے چاہت نہیں کی اس کے ساتھ، جسے صبر نہیں کیا، اسے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بعد پھر نہیں معلوم کہ دن کیسے گزرتا ہے، کیسے لوگ آتے ہیں، کیسے بہت سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، کیسے مشکل سے مشکل ٹارگیٹ اچیو ہو جاتے ہیں. پھر سارا دن اسی کسی کام میں گزرتا ہے. 5 آفیسز ہیں، تو چونکہ اسٹیل انڈسٹری کا بزنس ایسا ہے کہ یہاں ویزیبل مینجمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر پروڈکشن فلور پہ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں تو چکر لگانا ضرور پڑتا ہے. تو 3 پروڈکشن فلورز ہیں، تو اسی طریقے سے پھر ہیڈ آفس ہے، اس کے بعد پھر رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل ہے. تو اللہ کا کرم ہے، دن میں آپ کو 24 گھنٹے بھی کم پڑ جاتے ہوں گے. اس لیے کم پڑتے ہیں کہ ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جائیں جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ان کے لیے فلاح بن جائے. اگر آپ کسی ینگ پروفیشنل کو دیکھیں جو آپ کے پاس آیا ہے ٹو فائنڈ اے جاب اور فار اے پوزیشن، کیا ایسے ٹریٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے آر ویری امپورٹنٹ جو آج کل کے ینگ پروفیشنلز میں ہونے چاہیے؟ ہاں، اس میں جو ایک خاص بات ہے وہ ہے نیت کے ساتھ ہنر. کہ خالی نیت ہمیں اس دنیا داری کے معاملے کے اندر نہیں چل سکتی. ہاں، اوپر جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کا پھل ملے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیت کے ساتھ ہنر بھی ہے کہ نہیں ہے، اور کیا خالی ہنر ہے؟ خالی ہنر بھی تباہ کن ہوتا ہے. بالکل. تو 2 چیزیں تو ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا ہے کریکٹر. صحیح. کیا اس کی فیملی کی نارمز اینڈ ویلیوز اس کے ساتھ ہیں؟ صحیح. کیا اس کے اندر سچ بولنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، اور یہ ریزیلینٹ کتنا؟ صحیح. یہ خود اپنا راستہ کیسے بنا سکتا ہے؟ صحیح. کہ ہمیں ہمیشہ اس کو سپون فیڈنگ کرنی پڑے گی. بالکل. تو کریکٹر، اس کے بعد ہنر، اوکے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ اس کی نیت. آپ کی جو اسپیسیفکلی آرگنائزیشنز ہیں ان میں کیا ویٹیج دی جاتی ہے ویمن امپلائیز کو، یا کیا فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اسٹیل انڈسٹری میں تو عمومی طور پہ بہت کم خواتین ہیں جو کہ میٹلرجی یا اس ہارڈ کور سیٹ اپ میں آ سکیں. آئی تھنک وہ بھی کم ہے، ایپٹیٹیوڈ بھی، انٹرسٹ بھی کم ہے خواتین. لیکن ہاں، ہمارا ہاسپٹل اور ہمارا جو یہ بختاور اسکول آف فائن آرٹس جو کہ پہلے رابعہ ووکیشنل اسکول ہوا کرتا تھا، اس میں تقریباً 80% خواتین ہیں. اچھا، صحیح. اور مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا، کیونکہ گھر سے کس طریقے سے وہ اسٹرگل کر کے آتی ہیں، کیسی انہیں تعلیم حاصل کی، اور کیسی کریٹیو ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے خلوص و محبت سے اور ان کو اخلاقی حسنہ سے ان سے کام لیا جائے تو بہترین کام کرتی ہیں. آپ کی اپنی انسپریشن یا کوئی رول ماڈل وہ کون رہا ہے؟ میری انسپریشن میرے والدین، میری ماں اور میرے باپ، والد صاحب. جس طریقے سے انہوں نے میری مینٹرنگ کی، جس طریقے سے میری کوچنگ کی، اور اس کے بعد میرے جو یونیورسٹیز کے جو مینٹورس تھے، میرے جو پروفیسر، میرے جو ٹیچرس تھے، وہ میرے رول ماڈل رہے. ویلکم بیک ٹو آور شو. پروفیشنلی آپ کو کوئی ایسا ڈیسیجن لینا جو بہت مشکل لگتا ہو، یا یو جسٹ ہیٹ اٹ؟ میں سوچ رہا تھا آپ مجھے یہ سوال کریں گے. وہ کیا ڈیسیجن ہوتا ہے؟ ایسے ایکسپیرینس ہوئے زندگی کے اندر کہ اب ڈر لگتا ہی نہیں ہے. اوکے. اور اب لگتا ہے کہ ہر چیلنج اور ہر فیلئر گروتھ کے لیے، اور جب یہ آئے گا تو ساتھ گروتھ لے کر آئے گا، ساتھ سولوشن بھی لے کر آئے گا. بالکل. کچھ جگہوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، صحیح. کچھ جگہوں پہ امیجیٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ جگہوں میں دونوں کرنے پڑتے ہیں. آپ کی اپنی انسپریشن یا کوئی رول ماڈل وہ کون رہا ہے؟ میری انسپریشن میرے والدین، میری ماں اور میرے باپ، والد صاحب. جس طریقے سے انہوں نے میری مینٹرنگ کی، جس طریقے سے میری کوچنگ کی، اور اس کے بعد میرے جو یونیورسٹیز کے جو مینٹورس تھے، میرے جو پروفیسر، میرے جو ٹیچرس تھے، وہ میرے رول ماڈل رہے.
اور سب سے بڑھ کر جو میرے بھانجے بھانجیاں اور وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ میرے رول ماڈل ہیں. وہ ایسی انسپریشن دیتے ہیں, وہ جب حق کرتے ہیں, جب وہ پیار سے بات کرتے ہیں, اور جب آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, پھر جو وہ آئیڈیاز نئے نئے نکالتے ہیں, پھر جب آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, پھر آپ ان کی اس ناجائز بات کے اوپر آپ نے لاجیکلی اور فیکچولی ان کو منانا ہے, تو وہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے. تو میرے لیے وہ ایک رول ماڈل ہے. اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ مجھے ان کی بایوگرافی پڑھنے کا شوق ہے, بہت سی بایوگرافی اکٹھی کی ہوئی ہیں, تو ان کی جو لائف کی جو پوری کی جو ایک پورا ان کا جو حیات ہے نا, اس کے اندر سے مارکیٹنگ نکالتا ہوں, اس کے اندر سے میں ایڈمنسٹریشن نکالتا ہوں, اس کے اندر سے میں انوویشن نکالتا ہوں, اس میں سے میں اور جو خاتون کی عزت کرنا, عورت کی عزت کرنا, ماں کی عزت کرنا اور اپنی بیٹی کی عزت کرنا میں نے وہاں سے سیکھا. اس سے بڑی انسپریشن اگر عورت کے بارے میں کچھ سیکھنی ہے, ماں باپ کے بارے میں سیکھنی ہے, تو وہ باہر مجھے وہ جو ایک بیٹی کو مضبوط بنانا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا, ماں کی عزت کرنا, بہن کو ہر لحاظ سے مضبوط رکھنا, میں نے وہاں سے سیکھا. زبردست. آئیڈیا آف ہیپینس کیا ہے؟ میرے لیے آئیڈیا آف ہیپینس یہی ہے کہ بامقصد, اور ہر وقت آپ اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیں, اور وہ کام کریں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. اور کامیابی کے لیے جو ہے نا, خوش ہونا ضروری ہے. بالکل. خوش رہنے کے لیے کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ تبھی محسوس ہوتی ہے جب ہم اخلاق پہ رہتے ہیں. بالکل. اور جب ہم اخلاق پہ رہتے ہیں, سب لوگ جو نہیں پیار کرتا, جو نہیں بھی اخلاق پہ رہتا, کوئی فکر کی بات ہی نہیں. تو جو اخلاق ہے نا, وہ انسان کو خوش کرتے ہیں. جب آپ با اخلاق ہیں تو ساری دنیا آپ کو اچھی لگتی ہے, لیکن اگر ہم نفرت امیز اور ہم بد اخلاق ہیں تو ساری دنیا بری لگے گی. اس لیے با اخلاق رہنا یہ ایک فطرت ہے جس کو میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہر وقت با اخلاق رکھی, اخلاق حسنہ پہ قائم رہیں, تاکہ خوشی کا احساس جو ہے نا, وہ صرف موٹیویشن وہ خود بخود آتی ہے. تو اخلاق اور حیا اور والدین کا احترام, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو صرف موٹیویشن پیدا کرتی ہیں. تو میں اسی کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ کاربند رہوں, اور اللہ کامیاب کرتا ہے انشاءاللہ. اور غصہ جو ہے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ غصہ بہت آتا تھا, لیکن یہ ارتقائی عمل ہوا. ٹیچرس نے اور میرے پروفیسرز نے, میرے مینٹورز نے, میرے کوچز نے کوٹ کر میرے اندر بھری ہے صبر اور ایموشنل انٹیلیجنس. تو بہرحال بری بات ہے تو ہر کسی کو غصہ آتا ہی ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر آپس سے باہر نہ ہونا, اور کسی دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا, اور لیٹ اٹ گو. لیٹ اٹ گو. اور بلا وجہ کا بیگیج, نفرت کا اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جب زندگی بامقصد ہے نا, تو پھر گرجز اور نفرت ہولڈ ہوتی نہیں, ٹائم بھی نہیں ہوتا, انرجی بھی نہیں ہوتی وہ دینے کے لیے. اور وہ آپ اپنے کام کے اندر, اپنے مقصد کے اندر اور اپنے اس مشن کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ جب کبھی آپ کو ملتی بھی یہ چیز نا, تو وہ آپ کو امپورٹنٹ لگتی نہیں. تو اس لیے I can truly relate to it. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, given the busy schedules, how do you make sure کہ آپ, اور ڈو یو میک شیور کہ آپ پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کریں اور ٹائم؟ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے یا کچھ؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو میری بزنس کی ٹاکس ہوتی ہیں, بزنس کی جو میری تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے, وہ تو میں اپنی فیملی کے ساتھ کرتا ہوں. تو لہٰذا وہ پورشن میں نے ان کے ساتھ کر لی. کریٹیوٹی, کھانا پکانا, اور اس کے علاوہ میرے والد صاحب کھانا پکاتے ہیں, سب ہم فیملی مل کے پھر کھاتی ہے, پھر موجیں کرتی. تو ہم اوور آل کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری پرسنل ایکٹیویٹی, جو پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے, اس کو گھر کے ساتھ جوڑ دیں. ایسی کوئی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن وچ یو ریئلی ریئلی لائک ٹو گو بیک اگین؟ بڑی عجیب قسم کی جگہ تھی تاجکستان. تاجکستان کے کیپٹل سے باہر ایک شہر تھا. ڈفرینٹ ہے یہ. ہاں, کیونکہ وہ میں لاہور چیمبر میں ایس پی پی رہا 11-12 میں, اس کے بعد اس کے ساتھ منسلک رہا, ابھی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ منسلک ہوں اس کے ساتھ. تو ہمارے آفیشیل ڈیلیگیشن کافی ہوتے تھے, اور ایسی عجیب عجیب جگہوں پہ ہوتے تھے ڈیلیگیشن جہاں عام لوگ نہیں جاتے, کیونکہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں نئی مارکیٹس. تو وہ جگہ ڈریم جگہ تھی. اچھا. یعنی کہ What was it called?
खुशंद कुछ ऐसा शहर था. अच्छा. और ये ताजिकिस्तान से बाहर कंट्री साइड थी. अच्छा अच्छा. पुराने जो घर थे वो बैम्बूज के और उसके बने हुए थे. और लोगों के कॉस्ट्यूम बड़े फैंटेसी थे. Very dreamy then. तो इतनी ड्रीमी जगह थी वो कि मैं उसको देख के दंग रह गया. अच्छा. और वो इतनी प्योर, इतनी फ्रेश जगह थी और इतनी वो Very raw also ना, वरना commercialized हो गई है. इतनी रॉ थी कि आप एक फैंटेसी फेरीलैंड देख लें और उसको सोच लें. तो मैं ये भी जगह की देख चुका हूँ ख्वाब में. तो वो जगह खुशंद था शहर, उसके बाहर थी वो जगह. तो रिमोट एरिया. तो अब वो किसी जगह तस्वीर में भी नहीं मिलती. हाँ, ये वो मैं कह रही हूँ कि उसको फिगर आउट करना विलेज था वो एक. और तो वो एक जगह ऐसी उस वहाँ खाना खुशंद शहर का खाना जो था इतना मज़ेदार था, इतना वो ऑर्गेनिक था कि वो जगह मुझे इतनी ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है. हाँ. और इतनी ज़्यादा दुनिया को भी नहीं पता. लेकिन बहरहाल वो एक्सप्लोर हो गई. ज़बरदस्त. और वो अभी तक याद रह गई. और अगर आप मॉडर्न जगह में देखें तो वो फिर दुबई की जो वॉकिंग ट्रैक है जो उसके समुद्र के करीब बना हुआ है, तो JBR. तो वो मैं वहाँ जब वॉक करता हूँ तो वो फिर उसका जो फितरत का टच भी मिल जाता है और मॉडर्न टच भी मिल जाता है. कंक्रीट भी मिल जाता है और नेचर भी मिल जाता है. तो वो फिर जब वॉक के दौरान जो आइडियाज़ आ रहे होते हैं ना, वो फिर मिक्स होते हैं. सही कह रहे हैं. वो इनोवेटिव भी होते हैं और फ्रेश भी होते हैं. तो वो जगह मुझे अच्छी लगती है. एंड व्हाट अबाउट डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में ऑफ कोर्स गिलगित. अच्छा. हाइकिंग का तो बहुत ज़्यादा शौक है और ट्रैकिंग का. तो ऐसी जगह में जाना जहाँ कोई ना हो. सही. फिर आप वहाँ जाके आराम से बैठे देखें कि क्या कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं और दूर दूर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, किस तरीके से कुदरत, किसी से नेचर, किसी से फितरत अपने एग्जिस्टेंस, भरपूर एग्जिस्टेंस के साथ वहाँ मौजूद है. सही. तो गिलगित और स्कर्दू यहाँ जाना, वहाँ लोगों से मिलना, क्योंकि हमारे वहाँ डीलर्स भी हैं, वहाँ हमारे PR भी है काफ़ी. तो उन लोगों के साथ मिलना वो सच्चे अभी तक तो सच्चे. वो इसलिए कि वहाँ मटीरियलिज्म नहीं किया, कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म नहीं किया. तो वो जगह जो है ना वो दिल के करीब है. प्योर है. हाँ. और वो आंखों को भी भाती हैं, लोग भी आंखों को भाते हैं, उनकी बातें भी जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं कानों को, वो दिल के करीब होती हैं, ऑनेस्ट होती हैं. तो आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट और फितरी जगह जो है ना वो वहाँ काफ़ी अभी तक मौजूद है. सही सही सही. यू ऑल्सो मेंशन्ड दैट यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड यू आर फॉन्ड ऑफ बुक्स. तो कोई ऐसी एक बुक जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहें, या एक ऐसी बुक जो आपके दिल के बहुत करीब हो, विच हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन यू? मेरे दिल के करीब तो जो एक किताब है वो है मोहम्मद. ये मार्टिन लिंक्स की है. ये जब इसने लिखी थी, ये शेक्सपियर का एक्चुअली फ़ैन था और ये UK नेशनल है. लेकिन जब इसने ये किताब लिखी तो मुसलमान हो गया. फिर इसने सिराजुद्दीन अबू बकर कुछ इसका नाम. वो किताब जितनी दफ़े पढ़ें और जिस सवाल के साथ पढ़ें वो जवाब मिलता है. जवाब मिल जाता है. चाहे मार्केटिंग का सवाल हो, चाहे रिलेशनशिप का सवाल हो, सही, चाहे वो जो आपने बात की मोटिवेट कैसे करते हैं आप बुरे वक्त में, बिल्कुल उसका जवाब. सेहत अगर ख़राब होगी उसका जवाब मिल जाता है, क्योंकि वो पूरा उनकी लाइफ के ऊपर लिखी हुई है. सही. और एक ऐसे शख्स ने लिखी है जो कि वेस्ट से था. तो उसका सोचने का अंदाज़, उसको लिखने का अंदाज़, उसको परखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा लामहाला. और फिर उसके बाद उस किताब के लिखने की वजह से वो उसको फील करने की वजह से, क्योंकि उसने कहा था मैं जहाँ भी जाऊँ ये किताब लिखूँ मैं फील करूँ. उसने स्पेशल इजाज़त ली थी सऊदी किंगडम से, और फिर उसको वहाँ जगह पे ले जाया गया. अच्छा. हर उस जगह पे ले जाया गया जहाँ के बारे में उसने लिखना था. उसने वहाँ रातें गुजारी अकेले में. तो वो किताब वेरी नियर टू माई हार्ट. तो मैं हर वक्त पढ़ता हूँ. उसके बाद फिर गुड टू ग्रेट है. और उसके बाद हार्ट ऑफ द सोल, ये किताब है. ये 3 किताबें वेरी नियर टू हार्ट. ट्रूली अ बुक लवर, क्योंकि आपसे एक किताब का जवाब आंसर नहीं दिया जा रहा, वो लिस्ट में ऐड होती जा रही है. तो ये सब पढ़ी हुई है. तो ये बस जब गमज़दा आते हैं. दैट्स अ ग्रेट गिफ्ट. आई थिंक रीडिंग का शौक होना बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती है. आपने अभी तक की अपनी जर्नी से क्या सीखा? मैंने अपनी जर्नी से जो सीखा वो सिला रहमी, कि अक्सर हमें भी रहम की ज़रूरत पड़ती. सही कह रहे हैं. तो उस वक्त अगर वो सख्ती की होगी ना, जुल्म किया होगा, तो फिर कोई रहम नहीं करेगा. सही. तो ज़िंदगी का नटशल ये है कि जहाँ जितनी हो सकती है सिला रहमी, अपने अखलाक की, अपनी ज़ुबान की, अपने हाथ की, अपनी आँखों की, तो सिला रहमी जितनी मुमकिन हो सके करें. और तीसरा जो है वालिदैन का एहतराम. तीसरी जो है वो हया. बिल्कुल. क्योंकि हया का मतलब ये नहीं कि आपने PG-18 देखनी है और PG-14 नहीं देखनी. हया का मतलब कि आँख आपकी वो चीज़ ना देखे कि जो बुरी है. बिल्कुल. कान
وہ نہ سنیں جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. زبان وہ الفاظ نہ ادا کرے جو کسی کے دل کو توڑے. قدم اس وقت نہ بڑھیں جو کہ ڈسٹرکشن ہو. ہاتھ آپ کے جو ہمبل ہوں. تو یہ ہے حیا, پوری سوچ کی حیا. صحیح. تو ماڈسٹی. ہاں جی, تو یہ 3 چیزیں سیکھیں, اور 3 چیزوں کے بعد پھر آتی ہے نیت اور ہنر اور تعلیم, باقی چیزیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ انٹرپرینور کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. ایک ایسا میسج یا کوئی ایڈوائس جو آپ ہمارے ینگ پروفیشنلز کو دینا چاہیں جو ابھی اپنے کریئر کو شروع کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, کیا ایسی گولڈن ورڈز ہوں گے جو آپ دینا چاہیں گے؟ گولڈن ورڈس میرے اپنے تو نہیں ہیں, یہ سب میرے مینٹورس, میرے کوچ جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے سکھایا, وہ یہ کہ جب اس جگہ پہ پہنچ جاؤ جب کسی کی انگلی پکڑ سکو تو ہچکچاؤ نہیں. صحیح. اور اس کی انگلی پکڑ کے اس کو وہ راستہ دکھا دو جس راستے سے تم ہو کے کامیاب ہو کے آئے ہو. صحیح. یہاں تو ساتھ اس کو لے جاؤ. صحیح. یہاں پہ اس کو بتا دو کہ یہی چیلنجز آئیں کسی طریقے سے, تو لہٰذا کسی کی کامیاب ہونے میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنا. جب خود کامیابی کی سیڑھی چڑھ چکے ہو تو کسی دوسرے کے لیے کامیابی کے لیے اس کی انگلی پکڑنے کی دل میں ارادہ کرنا. صحیح. تو یہ ہے کہ جب یہ سب لوگ جو اس وقت اپنے کریئر کے آغاز میں جب کامیاب ہو جائیں گے تو صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ ارادہ کریں کہ اس وقت پھر ہم کسی کی انگلی پکڑ کے اس کو کامیابی کے سیڑھیاں چڑھنا سکھائیں گے. تو آج کی یہ نیت کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ خود بھی کامیاب ہو جائیں گے. بالکل. گریٹ اینڈنگ نوٹ, اے ویری ڈفرنٹ ون اینڈ اے ویری انسائٹفل ون, اینڈ وی آر ویری تھینکفل کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے, اپنے تھاٹ پروسیس شیئر کیے. وی آر ویری ویری گلیڈ دیٹ یو ٹک ٹائم آؤٹ. سیم ہیئر جی, آپ کے آنے کا شکریہ اور اتنے خوبصورت سوال کرنے کا شکریہ. اور اس سے میں نے سیکھا ہے بہت سی ایسی باتیں جو کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت تھی. Thank you. So this was our conversation with Mr. Meher Kashif Yunus, a truly grounding conversation, yet a very learned one, جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.